تعلیم دیتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جلالین کے طلباء کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں جو اذ پر لکھا ہے کہ اذ اذکر ہے اور اس میں انتا پوشیدہ ہے، انتا سے مراد کون ہے؟ جو ہے نا سبحان اللہ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ یا محمد، اے محبوب یاد کیجئے وہ وقت. تو جو معنی اس کا ادھر ہے وہی معنی اس کا ادھر ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کرو وہ وقت. کون سا؟ میثاق النبیین، جب لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان. النبیین جمع ہے اور جمع کے اوپر الف لام ہے، اور قاعدہ ہے کہ الف لام جب جمع کے اوپر وارد ہو تو اپنے دامن میں استغراق رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں سے رب نے پکا وعدہ لیا. قبلیہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے، قبلیہ دنیا بنانے سے بھی پہلے، قبلیہ نبیوں کو لباس بشری میں بھیجنے سے بھی پہلے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور پھر عہد و پیمان لیتے ہوئے کیا کہا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے انبیاء و رسول کی جماعت، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں لباس بشری میں، اور پھر تمہیں مرتبہ نبوت و رسالت پہ سرفراز کروں، اور تمہیں ضابطہ حیات کے طور پر کتابیں دوں، تمہیں شریعت عطا کروں، اور تمہیں دانائی سے بالا مال کروں، کائنات کے اندر تمہاری نبوت کا، رسالت کا، شریعت کا، تمہارے مرتبے کا ڈنکا بجنے لگے، ہر کسی کی زبان پر تمہارے لیے تحسین و آفرین کا کلمہ ہو، زمانہ تمہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھے، زمانہ تمہارے دامن میں پناہ لینا اپنی زندگی کا اولین فرض جانے، پوری کائنات میں تمہاری شریعت کے ضابطے کے ڈنکے بج رہے ہو، تمہاری نبوت رسالت کا بول بالا ہو جائے. ثم جاءکم، پھر ایسی حالت میں آئے تمہارے پاس. ذرا غور تو فرمائیے اس آیت کریمہ کی طرف جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم بتاتا ہے کہ وہ عام موجود نہیں. اب اگر خود موجود ہو، اس کا تذکرہ ہو تو بات اور ہے. اب میں بیٹھا ہوں، میری بات کرو، میرے سامنے گفتگو کرو، یہ مسئلہ اور ہے. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں کلام کروں ان کے بارے میں، مسئلہ اور ہے. جب کوئی نہ ہو پھر ذکر ہو. ایک بات یہ ہے کہ ہو کے چلا گیا ہے، ہو کے گیا ہے، یہاں بیٹھا ہے، باتیں کرتا رہا ہے، پھر گیا تو پھر تذکرہ کرو اور ہے. تو جب وہ آیا بھی نہ ہو، اس کا مرتبہ کسی نے دیکھا بھی نہ ہو. بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، کہتے ہیں کیوں نہ مر جانے کی حسرت مرغ بسمل میں رہے، کیوں نہ مر جانے کی حسرت مرغ بسمل میں رہے، میں نہ ہوں اور ذکر میرا تیری محفل میں رہے. رب الجلال نے تمام نبیوں کو بلایا اور بلا کر پھر تمام نبیوں سے، رسولوں سے وعدہ لے لیا. وعدہ لینے کے بعد کیا کہا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں نبوت و رسالت پہ سرفراز کروں، جب تمہیں کتابیں دوں، ضابطہ حیات عطا کروں، جب تم شریعت کے، اور جب تمہاری شریعت اور تمہاری رسالت اور تمہاری نبوت کے ٹنکے بجنے لگے، زمانہ تمہارے نام کا کلمہ پڑے، زمینیں تمہارے سامنے جھکنے لگے، زمانہ تمہارے دامن میں پناہ لینے لگے، زمانہ تمہاری غلامی کے بغیر کوئی چارہ نہ سمجھے. ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس. حضرات ذرا اس کی نزاکت کا
اندازہ بھی تو کرو کہ یہ کلام کس کا ہے. نہ تو یہ کلام میرا ہے، نہ یہ کسی مفسر کا ہے، نہ یہ کسی محدث کا ہے، نہ یہ کسی منطقی کا ہے، نہ کسی فلسفی کا ہے، نہ کسی ادیب کا ہے، نہ کسی شاعر کا ہے، نہ کسی پروفیسر کا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا ہے، نہ کسی ولی کا ہے، نہ کسی رسول کا ہے. یہ کلام تو خود رب ذوالجلال کا اپنا ہے جو بیان ہو رہا ہے. کر کے مجھے پتا چلا کہ کون کون حضور کا عاشق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدا کی آمد، مدنی کی آمد، خدا کی آمد، خدا کی آمد. پیار سے بولو، جوش سے بولو، ہوش سے بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس. یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو. رب کہتے پھر وہ آئے تمہارے پاس. کون آئے؟ جا، یہ واحد مذکر غیر کا صیغہ ہے فی الماضی میں. پھر آئے تمہارے پاس. کم جو ہے یہ ضمیر ہے مفعول کی. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس. کون آئے؟ رسول، عظمتوں والا رسول. اس کا کام کیا ہے؟ وہ کرے گا کیا؟ اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے اس کا مرتبہ یہ مصدق لما معکم. پھر جب وہ آئے رسول تشریف لائے عظمتوں والا، اس کا منصب یہ ہے وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کو بھی سچا بتائے، تمہاری رسالت کو بھی سچا بتائے، تمہاری شریعت اور ضابطہ حیات کو بھی سچا بتائے، تمہاری کتابوں پر بھی وہ تصدیق لگائے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا تمہاری کہ تم سچے ہو، تمہاری کتابیں سچی، تمہارے ضابطہ حیات سچے، تمہارے مرتبے سچے، تمہارے مقام سچے، تمہاری منصب سچے. جب وہ آئے تو وہ کرے گا تمہاری تصدیق. اب تمہارے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. رب کہتا ہے زمانہ تمہارا کلمہ پڑھتا ہو، تم اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اور عربی افعال کے اندر جو فعل سب سے زیادہ تاکید اپنے دامن میں رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں لام تاکید، بنون تاکید ثقیلہ. لام اس کے اول میں لگاتے ہیں اور آخر میں دو نونے رکھتے ہیں، اور ایک جنس کے دو حروف ہیں ان کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے ادغام کرتے ہیں، اس کو پھر ثقیلہ کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اب اگر میں اردو زبان میں اس کا معنی رکھوں اور میری معلومات کے مطابق اگر میں 1000 مرتبہ ضرور کا لفظ لگاؤں، علماء سے توجہ چاہوں گا، 1000 مرتبہ کہوں ضرور 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 ضرور. اور اردو لغت اگرچہ بڑی ہے، زبان بڑی ہے، لیکن اس کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ 1000 مرتبہ بھی ضرور بولوں تو اس کا مفہوم مکمل پورا ہو جائے. آپ نے اندازہ نہیں لگایا اس بات. رب کہتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہر صورت میں کوئی چارہ کار نہیں تمہارا کہ تم نبی سے پیچھے ہٹ جاؤ. رب کہتے ہیں ہر صورت میں بالضرور تمہیں ایمان لانا ہوگا میرے مصطفیٰ پر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک تمام نبیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ محمد پر ایمان لے آؤ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اور آگے فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کی مدد بھی کرنا. میں کہتا ہوں اردو زبان کے اندر مدد اس کو کہتے ہیں جو بڑا چھوٹے کی کرتا ہے. مدد ہے تو جو چھوٹا بڑے کی کرے. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب اگر بڑا کرے چھوٹے کی مدد ہو گئی تو چھوٹا کرے بڑے کی، اس کو مدد نہیں کہتے، خدمت کہتے ہیں. سن لو پھر رب کہتے ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کے خدمت گزار بھی بن جانا. اسی پر امام اہل سنت امام حماد رضا کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی. اس کا ترجمہ ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب کو آقا کونین کا امتی بھی بنایا گیا ہے اور خدمت گزار بننے کا وعدہ بھی لے لیا گیا ہے. جب یہ وعدہ لے لیا جن سے
سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ جماعت اتنی پاکیزہ ہے کہ ان کے ہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، وہ جماعت اتنی پاکیزہ ہے کہ ان کے ہاں راہ راست سے ہٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لینے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ قالا اقررتم، اے نبی و رسول بولو جو میں نے کہا اس کا اقرار کرتے ہو؟ یعنی پہلے تو تم نے مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جب اپنے بارے میں پوچھتا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں قرآن مجید میں رب نے اقرار نہیں کروایا کہ زبان سے بھی بولو، بھئی اقرار کرو، سب نے کہہ دیا بھلا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب بات آتی ہے محمد عربی کی، بات آتی ہے میلاد والے نبی کی، تو رب وعدہ بھی ہر کسی سے نہیں لیتا، وعدہ لیتا انبیاء اور رسول کی جماعت سے، وعدہ لینے کے بعد پھر کہتا ہے اب زبان سے بھی اقرار کرو۔